4 ماہ میں، صرف پچھلے 4 ماہ میں روپے کی قدر تقریباً 11% گر چکی ہے، اس لیے ڈالر اتنا مہنگا ہو رہا ہے۔ 4.5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کے مقابلے میں 12 ارب ڈالر کی امپورٹس ہیں۔ صرف 2 ماہ میں 7.5 ارب ڈالر کا ریکارڈ تجارتی خسارہ ہے آپ کا۔ 35% بجلی چوری ہو رہی ہے۔ آپ یقین کریں گی سمینہ، اگر اس بجلی کی چوری 15% آپ کم کر دیں تو 500 بلین روپیہ ہمارا بچ جائے گا۔ پھر بھی 15% بھی چوری ہونے دیں، 500 بلین روپیہ بچ جائے گا، وہ نہیں ہوا۔ پرائسز تو پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، لیکن ظاہر امپیکٹ تو پاکستان پہ بھی آئے گا۔ کیا پاکستان کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت ایک ایسے تاریخی دور میں ہیں، پاکستان اس وقت ایسے تاریخی دور میں ہے کہ جب حکومت بھی تاریخی ہے اور دور بھی تاریخی ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہ کہہ کہ بری الزمہ ہو جائیں گے جی ہمارا کیا قصور ہے، انٹرنیشنلی یہ ہو رہا ہے تو ہم تو اس کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے صرف گڈ گورننس سے ٹھیک کرنا ہوتی ہیں۔ تو کیا اس تاریخی حکومت نے گڈ گورننس کر لی ہے؟ مہنگائی مان لیا کہ بعض چیزیں امپیکٹ ہوتا ہے باہر سے، کیونکہ انرجی کے بارے میں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید یہ چیزیں مہنگی ہوں گی تو مہنگائی تو پھر مزید بڑھے گی، لیکن کیا آپ گڈ گورننس سے اس مہنگائی کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتے تھے؟ یہ اصل سوال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں آپ دیکھیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ کہ ڈالر 170 سے بھی اوپر چلا گیا، تاریخ میں پہلی دفعہ کہ پیٹرول کی قیمت 123 روپے فی لیٹر پہنچ چکی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق اندرونی اور بیرونی قرضہ وہ اب جون 2021 میں 39,859 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے ایک صدارتی آرڈیننس جو تاریخ 7 صدارتی آرڈیننس ہوا ہے، اس کے تحت بجلی کی قیمتوں میں، بجلی کے بلوں پہ جو ٹیکس عائد کیا گیا 5 سے 35%، اس سے پہلے بجلی کی قیمتیں جو کئی دفعہ بڑھائی جا چکی ہیں وہ اس کے لگ گئے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں نا تو ایک عام آدمی کی زندگی میں ہو یہ گیا ہے کہ اس کی آمدنی تو 1 روپیہ نہیں بڑھی، البتہ مہنگائی دگنا سے اوپر جا چکی ہے۔ صحیح۔ اب یہی نہیں بات، میں سمجھتا ہوں کہ الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ 4 ماہ میں، صرف پچھلے 4 ماہ میں روپے کی قدر تقریباً 11% گر چکی ہے، اس لیے ڈالر اتنا مہنگا ہو رہا ہے۔ 4.5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کے مقابلے میں 12 ارب ڈالر کی امپورٹس ہیں۔ صرف 2 ماہ میں 7.5 ارب ڈالر کا ریکارڈ تجارتی خسارہ ہے آپ کا۔ جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا اثر کس پہ آئے گا؟ اس کا اثر میرے پہ، آپ پہ، ہلالی صاحب پہ آئے گا۔ آپ اربوں کی باتیں کریں، لوگوں کا ہزاروں کا بجٹ نہیں بن رہا۔ میں یہ گزارش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ایک ایسا ہے کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے یہ تھمنے کو نہیں ہے، اس میں مزید اضافہ ہونے کو ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ جو میرا سوال تھا اس کا آپ نے سم ہاؤ آنسر کر دیا ہے کہ یعنی حکومت نے اس کو مینیج اچھے سے نہیں کیا، جو انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہیں وہ اگر حکومت کے کنٹرول میں نہیں بھی۔ ایک فکرہ اور لے رہے ہیں کہ یہ صرف دکانوں پہ چھاپے مڑوا کے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ جو چورن بیچا تھا شوکت ترین صاحب نے آتے ہوئے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی اس کو میں ٹھیک کر کے مہنگائی کو کنٹرول کروں گا، وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کو ٹھیک نہیں کر پائے۔ اچھا، جس کموڈیٹی کو آپ کا ایکشن کوئی اس پہ امپیکٹ نہیں ہو سکتا ہے، مثلاً تیل، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ پرائس وہ آپ کا پرائس ہے، اس کو آپ کو دینا ہے، اور اگر گورنمنٹ کو ریکور کرنا ہے تو گورنمنٹ کو پرائسز بڑھانا ہے۔ مگر دیکھیے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ پنجاب کی ایڈمنسٹریشن 6 چیف سیکرٹریز کے بعد پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئی، ایسا ادھر لگتا ہے کہ کافی سارے فائنانس منسٹرز آ کے چلے گئے ہیں، اور ادھر بھی مجھے ایک ریشنل پلان نہیں نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے، کدھر جاتا ہے ہمارا پیسہ؟ ہمارا پیسہ پرائس بڑھ گیا ٹھیک ہے، مگر سیکولر ڈیٹ مثال کے طور پہ 2.8 ٹریلین روپیز، میں نہیں کہتا یہ ان کا فالٹ ہے، اس گورنمنٹ کا قصور ہے، مگر یہ جو سرکولر ڈیتھ ہے یہ آیا کیسے؟ میں کہتا ہوں اٹس اے ریزلٹ آف فراڈ۔
یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ فراڈ ہے۔ 35% بجلی چوری ہو رہی ہے۔ آپ یقین کریں گے سمینہ، اگر اس بجلی کی چوری 15% آپ کم کر دیں تو 500 بلین روپیہ ہمارا بچ جائے گا۔ پھر بھی 15% بھی چوری ہونے دیں، 500 بلین روپیہ بچ جائے گا۔ وہ نہیں ہوا۔ اب آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں جو آپ اور بھی حیران ہو جائیں گے۔ یہ جو ڈسکوز ہیں، کراچی الیکٹرک، یہ وہ کراچی الیکٹرک تو خیر نہیں، مگر حیدرآباد الیکٹرک، ہر شہر کا ایک الیکٹرک ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 25 سال میں ان کا کوئی سروسنگ، ان کا اپ گریڈنگ نہیں ہوا ہے۔ مانے اٹس لائک کہ آپ ایک گاڑی لے رہے ہیں اور 25 سال وہی پھٹیچر ایک کاربوریٹر پہ آپ چلا رہے ہیں اور آپ اس کو فکس نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ آپ کہیں گے یہ فراڈ کیسے؟ میں کہوں گا اٹس فراڈ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو فکس کرنے کے لیے جو گورنمنٹ ہوتا تو وہ گورنمنٹ کو کک بیکس نہیں ملتے، فکسنگ پہ کک بیکس نہیں ملتے، اپ گریڈنگ پہ نہیں ملتے۔ انہوں نے جا کے کہتے ہیں نیا والا لگاؤ۔ اچھا، آپ نے جب جا کے نیا والا لگایا تو فی گھنٹے 9 سینٹ آپ چوری کر رہے تھے، مانے 15 سینٹ فی کلو واٹ آور آپ نے فکس کیا تھا ان لوگوں کو جو آپ کو بجلی سپلائی کی ہے، جب 6 سینٹ ہونا تھا، جب 6 سینٹ ہے۔ اس کا بھی میں نہیں کہتا کہ اس گورنمنٹ نے کیا ہے، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یار یہ لوگ کر کے کما کے چلے گئے، ہضم کر کے مزے کر رہے، ان کا تو کچھ نہیں ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں 482 بلین روپیہ آنے کے ساتھ نواز شریف نے کہا یہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کرو، یہ ان کو دے دو، دے دیا۔ ایک آڈٹ نہیں ہوا اس پہ، اور اب آپ نیب کرپشن کے کیسز کے پیچھے اس کے پھر رہی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، پلیز بتائیں مجھے کہ غلط فیصلے بھی، اب تو یہ تو ان کی انہیریٹنس تھی، غلط فیصلے۔ 14% ڈالر پہ آپ سود دے رہے۔ ہمارے جو نئے گورنر صاحب آئے تھے 14% ایک زمانے میں آپ نے کہا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کتنے ڈالر آئے، میں جاننا چاہتا ہوں کتنے ڈالر وہ اس ملک میں رہے، ٹھیک، اور میں جاننا چاہتا ہوں سود میں کتنے ڈالر اس کا انٹرسٹ دیا۔ کیا یہ 3-6 مہینے میں نکل گئے آ کے 1.5 بلین انٹرسٹ چلے گیا؟ کتنا انٹرسٹ